ویڈیو میں نظر آ رہا یہ شخص کوئی عام شخص نہیں ہے، بلکہ ابھی کچھ ہی دن پہلے اس نے ایک ایسے جرم کو انجام دیا جس کے چلتے لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور اس کے لیے پھانسی کی مانگ کرنے لگے۔ مگر آئی ایم شور آپ نے اس شخص کو اس سے پہلے نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ غریب لوگوں کے ساتھ اگر کوئی ظلم ہو جائے تو میڈیا ایسے کیسز کو اوپر ہی نہیں لاتی، کیونکہ انہیں اس کیسز سے TRP نہیں ملے گی۔ مگر یوٹیوب پر کچھ کریٹرز ہیں جو اس کیس کے بارے میں یوٹیوب پر ویڈیو بنا رہے ہیں، جس کے چلتے اب یہ کیس تھوڑا بہت لوگوں کی نظر میں آ رہا ہے۔ آخر کون ہے یہ شخص اور ایسا اس نے کیا کیا ہے جس سے لوگ اس کی جان کے دشمن بن گئے ہیں؟ آئی ایم شور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ بھی یہ چاہو گے کہ اس شخص کو کڑی سے کڑی سزا ہو۔ اور یہ کیس پاکستان میں 2019 میں ہوئے کیس سے بالکل ملتا جلتا ہے، جو کیس تھا زینب انصاری کا۔ کیسے وہ تو آپ اب ویڈیو میں جانیں گے۔ ویلکم ٹو اندر ہارٹ بریکنگ کیس آف یدنیا۔ یہ کیس ہے مالیگاؤں کا، جہاں لگ بھگ 2000 لوگ رہتے ہیں، جہاں میجورٹی آف پیپل کسان اور دیہاتی دار مزدوروں کی ہے۔ اور اسی گاؤں میں رہتی تھی 3 سال کی عدنیہ، جس کے فادر پیشے سے ایک فوٹوگرافر تھے اور اس کی ماں سمپل ہاؤس وائف تھی جو گھر سنبھالتی تھی، اور اس کی ایک چھوٹی بہن بھی تھی جو لگ بھگ 1 سال کی تھی۔ 16 نومبر 2025 لگ بھگ 3 بجے عدنیہ نے اپنے گھر والوں کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا، اور روز کی طرح دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد وہ باہر اپنی دوستوں کے ساتھ کھیلنے چلی گئی، اور باقی سارے لوگ گھر پر اس کی چھوٹی بہن کے ساتھ تھے۔ مگر کچھ ہی منٹوں بعد انہیں احساس ہوا کہ باہر سے عدنیہ کی کوئی آواز نہیں آ رہی ہے۔ مگر شروعات میں انہیں لگا کہ وہ شاید باہر کسی دوست کے گھر چلی گئی ہوگی یا کہیں دور کھیلنے چلی گئی ہوگی۔ مگر وقت کی بڑھتی تیزی دیکھ انہیں اور پریشانی ہوتی چلی گئی، کیونکہ لگ بھگ 1 گھنٹہ ہو چکا تھا اور ابھی تک اس کی کوئی آواز نہیں آئی تھی۔ یہ دنیا ایسا تو کبھی نہیں کرتی تھی، 5-10 منٹ بعد اس کی کھیلنے کی آواز تو آ ہی جاتی تھی، لیکن آج ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ دنیا کے فادر اس وقت کام کے سلسلے میں گھر پر موجود نہیں تھے۔ آس پڑوس سے لے کر پاس کے گلی محلے تک ہر جگہ اس کی کھوج کی گئی اور ہر کوئی اسے ڈھونڈ رہا تھا، مگر اس کا کوئی بھی نشان نہیں ملا۔ وقت گزر رہا تھا اور آتی رات کے ساتھ ان کی پریشانی مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ اوپر سے وہ لوگ جہاں رہتے تھے وہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، اور وہاں پر نہ کوئی CCTV تھا اور نہ کوئی لائٹس وغیرہ، جس سے ان کو ڈھونڈنے میں اور زیادہ پرابلم ہو رہی تھی۔ شام کے تقریباً 7:30 بجے سب گاؤں والے اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے گھر سے تقریباً 300 میٹر دور ایک موبائل ٹاور تک لے گئی، کیونکہ وہیں جھاڑیوں میں انہیں ندنیا کی لاش ملی۔ اس کی باڈی پر چوٹ کے کئی نشان تھے اور سر کو ایک بھاری پتھر سے کچلا گیا تھا، جو کہ اسی کی باڈی کے پاس پڑا تھا۔ ایک ننھی سی جان کا یہ حشر دیکھ نہ صرف سبھی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، بلکہ دل درد سے بھر گیا۔ گھر سے صرف 300 میٹر دور اس کی لاش کا ملنا یہ اشارہ کر رہا تھا کہ قاتل کوئی اپنا ہی ہے اور اسی گاؤں میں رہتا ہے۔ پولیس والوں نے جب آس پاس پڑوس میں اور گھر والوں سے پوچھ تاچھ شروع کی تو پتہ چلا کہ وہ اپنے آس پاس کے بچوں کے ساتھ ہی کھیلا کرتی تھی۔ اس لیے پولیس نے اب بنا وقت گوائے ان بچوں سے پوچھ گچھ شروع کی۔ جب پولیس نے ان بچوں سے بات کی تو پولیس کے ہاتھ ایک اہم سراغ لگا۔ بچوں نے بتایا کہ دنیا ایک انکل کے ساتھ چاکلیٹ لینے گئی تھی۔ جب پولیس نے ان بچوں سے اس انکل کے بارے میں پوچھا تو ان بچوں نے اس شخص کی پہچان وجے خیر نار سے کی۔ وجے جو اسی گاؤں میں رہتا تھا اور عدنیہ کو بہت اچھے سے جانتا تھا۔ عدنیہ کے گھر سے 200 کلومیٹر دور رہنے والا اجے ایک ان میرڈ ڈیلی ویج کنسٹرکشن ورکر تھا۔ اب میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ یہ کیس پاکستانی کیس زینب انصاری کے کیس سے ملتا جلتا ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ جب زینب کو ہر کوئی ڈھونڈ رہا تھا تب زینب کا قاتل عمران بھی ان سب کے ساتھ اسے ڈھونڈنے کا ڈھونگ کر رہا تھا۔ ایون وہ تو زینب کے جنازے میں بھی شریک ہوا تھا اور سب کو یہ دکھا رہا تھا کہ اسے بھی زینب کی گم ہونے پر فکر اور پریشانی ہے، جبکہ اصل میں اسی نے زینب کو مارا تھا۔ اس کیس میں بھی سیم ایسا ہی ہوا۔ وجے ان سب کے ساتھ عدنیہ کو ڈھونڈنے کا ڈھونگ کر رہا تھا اور ایسا دکھا رہا تھا جیسے اسے عدنیہ کی بہت فکر ہے اور وہ کسی بھی حال میں اسے ڈھونڈنا چاہتا ہے۔ رات لگ بھگ 8:30 بجے پولیس نے وجے کو اریسٹ کر مالیگاؤں پولیس اسٹیشن لے کر آ گئی، جہاں اچھی خاصی خاطرداری کے بعد اس نے اپنے گھنونے جرم کی داستان بیان کرنا شروع کی۔ وجے کا عدنیہ کے فادر سے تقریباً مہینے بھر پہلے کسی چھوٹی سی بات پر جھگڑا ہوا تھا اور اسی بات کا بدلہ وہ ان سے لینا چاہتا تھا، لیکن افسوس اس نے بدلہ لینے کے لیے ایک انتہائی نیچ اور گھٹیا فیصلہ کیا اور
یہی وجہ تھی کہ شراب کے نشے میں ڈوبے وجے نے 16 نومبر 2025 کے دن شام 3-4 بجے کے آس پاس اسے محلے کے بچوں کے ساتھ ادنیا کھیلتی ہوئی نظر آئی اور یہیں سے اس نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کا پلان بنایا۔ اس نے ادنیا کو چاکلیٹ دلانے کے بہانے اپنے ساتھ چلنے کو کہا، جس پر گنوں نے پلان سے انجان ادنیا بنا کچھ سوچے سمجھے اس کے ساتھ چل دی۔ ادنیا کو تو لگا کہ یہ اس کا انکل ہے اور اسے واقعی میں چاکلیٹ دلانے لے جا رہا ہے، لیکن وجے کی نیت صرف ادنیا کو قتل کر اس کے باپ سے بدلہ لینے کی نہیں تھی، بلکہ گھٹیا اور گھنونے کام کو انجام دینا بھی تھی، جس کی شاید جہنم میں بھی جگہ نہیں ہے۔ اور اس شخص نے بھی سیم عمران ہی کی طرح ادنیا کے ساتھ شاید اس کا غصہ ادنیا کے ساتھ درندگی کی ساری حدیں پار کرنے کے باوجود بھی کم نہیں ہوا، جس کے چلتے اس نے آخرکار اسے جان سے ہی مار دیا۔ بعد میں اس نے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر اپنے گھر کے پاس لگے سنسان علاقے میں موبائل ٹاور کے قریب اننیا کی ڈیڈ باڈی پھینک دی اور اس کے سر پر ایک بھاری پتھر سے کئی دفعہ وار کیا، جس سے اس کا چہرہ پوری طرح بگڑ چکا تھا۔ وہ شاید اب پہچان میں بھی نہیں آ رہی تھی۔ یہ دنیا کے ماں باپ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، یہ لفظوں میں بیان کر پانا بہت مشکل ہے۔ کچھ ٹائم پہلے جن کا گھر ہنسی اور خوشیوں سے بھرا ہوا تھا، وہ اب بالکل سنسان ہو چکا تھا۔ لاکھوں کروڑوں لوگ آج سڑکوں پر نکل یہ دنیا کو انصاف دلانے کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ مالیگاؤں میں فل شٹ ڈاؤن تک کر دیا گیا۔ مالیگاؤں کے لوگ اس لیے سڑکوں پر آ کر اس بچی کے لیے انصاف مانگ رہے ہیں کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ اگر ایک غریب کی بچی کے لیے اگر انہوں نے آواز نہیں اٹھائی تو ان کی آواز کبھی نہیں سنی جائے گی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ فیوچر میں کوئی بھی شخص طرح کا گھٹیا جرم کرنے کے بارے میں سوچے ہی نہ۔ آج یہ دنیا تو ہمارے بیچ میں نہیں ہے، مگر ہم امید کرتے ہیں کہ اس کے قاتل کو سخت سزا ملے گی۔ اور اگر آپ نے میری زینب انصاری والی ویڈیو نہیں دیکھی تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے وہ ویڈیو بھی جا کر دیکھیں، کیونکہ یہ دنیا اور زینب کا کیس بالکل ایک جیسا ہے۔ اور آپ کے اس کیس کے بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹس میں ہمیں